بھائی اس سال تو گھاٹا ہو گیا، اور پھر تمہیں حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ 4 مہینے تک ہم نے کھیتوں پر، جنریٹر پر، موٹر پر، یوریا پر، کھاد پر، پانی پر بہت محنتیں کی، لیکن 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا نہیں کی، مسجد میں نہیں گئے تو کہو گے بل نحن محرومون، ارے ہم تو محرومی رہ گئے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب گاندھی نگر والے کہیں گے کہ نہیں صاحب ہم تو کھیتی باڑی والے نہیں ہیں، تو اللہ فرماتا ہے فرأیتم الماء الذی تشربون، پانی تو پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس پانی کو آسمان سے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ 15 دن تک بادل چھائے رہیں، پانی کا قطرہ نہیں برستا، دھوپ کھلی ہوتی ہے اور سورج آگ برسا رہا ہوتا ہے، اتنے میں ہوا چلتی ہے اور آن کے آن میں بدلی اکھٹا ہوتی ہے، بادل چھا جاتے ہیں اور 5-10 منٹ کے بعد موسلادھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس پانی کو تم برساتے ہو، اللہ فرماتا ہے یا ہم برساتے ہیں۔ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کہ نبی جی آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارا پانی پاتال میں اتر جائے، زمین کے اندر اتر جائے، فمن یأتیکم بماء معین، پینے کے لائق ستھرا نتھرا پانی کون لے کر آئے گا؟ جب نیچے تھا تو اوپر اللہ لایا، اور اوپر تھا تو نیچے اللہ لایا، یہاں تک کہ وہ پانی تمہارے فریج میں اور باٹل میں پہنچا، یہاں تک کہ وہ پانی تمہارے مٹکے میں پہنچا، یہاں تک کہ وہ پانی تمہارے منہ تک پہنچا، تمہارے حلق تک پہنچا۔ لو نشاء جعلناہ عجاجا، اگر میں چاہوں تو اس پانی کو کڑوا کر دوں، کھارا کر دوں، بد مزہ کر دوں، بے مزہ کر دوں، فلولا تشکرون، تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، یہ آگ جسے تم جلاتے ہو، اس پہ کھانا پکاتے ہو، سردیوں میں اس پہ ہاتھ تاپتے ہو، اس کی مختلف شکلوں سے فائدہ پہنچاتے ہو، آگ کی شکل ہے جس سے یہ لائٹ روشن ہے، آگ کی شکل ہے جس سے گاڑی چل رہی ہے، آگ کی شکل ہے جس سے نیوکلیئر پاور بن رہا ہے، انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، اس کے ایندھن کو تم نے بنایا ہے یا ہم بنانے والے ہیں؟ اور اتنا بھی اگر تمہیں نظر نہیں آتا، صوفی صاحب ہیں، صاحب نظریں جھکی رہتی ہیں، نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنا دسترخوان دیکھو، اور اتنا بھی نہیں دیکھ سکتے تو وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ گریبان میں جاکو، آئینے کے سامنے کھڑے ہو، تمہارے اندر بھی ہماری نشانی ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر، کوئی ریسرچر انسان کی باڈی پہ بات کرے تو نہ جانے کتنے نقطے نکالے گا، ہم جیسی موٹی عقل والا انسان بھی اگر سوچے تو اسے بھی اس میں اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ مثال کے طور پہ رات میں آپ سو گئے، آنکھ سو گئی، اس نے دیکھنا بند کر دیا، ناک سو گئی، اس نے سونگنا بند کر دیا، کان سو گئے، اس نے سننا بند کر دیا، زبان سو گئی، اس نے بولنا بند کر دیا، ہاتھ سو گئے، پیر سو گئے، ہاتھوں کی حرکت و سکنت ختم ہو گئی، پیروں کی حرکت و سکنت ختم ہو گئی، سارا جسم سو گیا، سارا جسم سو گیا۔ اب بتاؤ اگر آنکھوں کے سونے کے ساتھ اور کانوں کے سونے کے ساتھ، ہاتھوں کے سونے کے ساتھ اور پیروں کے سونے کے ساتھ دل بھی سو جائے تو کیا ہوگا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہو جائے، اور وہ حقیقت صادق آ جائے گی کہ نیند چھوٹی موت ہے اور موت بڑی نیند ہے۔ اسی لئے کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے حوالے کر رہا ہوں، دوبارہ اب تو اٹھنا نصیب ہو نہ ہو، تیرے نام پہ جی رہا ہوں، تیرے نام پہ مر رہا ہوں، اور صبح اڑ گئے اور آ گیا، دماغ واپس آ گیا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ وہ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں جس نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا موت دینے کے بعد، اور جس طریقے سے آج اللہ نے اٹھایا ہے ایسے قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں اٹھائے۔ تو اگر دل ہڑتال کر دے کہ آنکھوں کو سونا نصیب ہے اور ہمیں چھٹی نہیں ملتی، پھیپڑے ہڑتال کر دیں کہ کانوں کو سونا نصیب ہے اور ہمیں چھٹی نہیں ملتی، اور گردے کہہ دیں کہ نہیں اب ہم خون وون فلٹر نہیں کریں گے، بہت گندا کام ہے، پیشاب بنانا پڑتا ہے، ہمیں بھی چھٹی چاہیے، میدا کہہ دے کہ نہیں ہمیں جو ہے چھٹی چاہیے، تو کیا ہو؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اندر بھی ہماری نشانیاں تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تو اللہ نے نشانیوں کو بکھیرا اور انسان کو صلاحیت دی، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، 2 آنکھیں دی کہ ان کا استعمال کر کے اللہ کی قدرت کو پہچانا۔
اور اگر ان کا استعمال نہیں کر سکتا تو وہ لسانوں و شفتین، ایک زبان